الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم دینی بھائیوں، عزیز طلباء، علماء و حفاظ کرام اور پس پردہ بیٹھی خواتین بہنیں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان عزیز حفاظ قرآن کو جنہوں نے آج اپنی قرأت اور حفظ کا بہترین مظاہرہ اس مجلس قرأت میں کیا. ان تمام حفاظ کو جنہوں نے اول دوم سوم انعامات وصول کیے اور انہیں بھی جو انعامات اپنے بعد میں حاصل کریں گے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے عزیزوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے مدارس کے اساتذہ کو. یہ مدارس کے اساتذہ بہترین تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ مدارس کا جو نظام ہے تعلیم کا، تربیت کا، وہ انتہائی بہتر نظام ہے. اسی نظام کو اس وقت ملک کے بہت سارے اسکول، کوچنگ انسٹیٹیوٹ، نیٹ کی تیاری کرانے والے جتنے بھی کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ حفاظ کرام جو ہمارے عزیز طلبہ ہیں، انہوں نے جانتے ہیں 2 سے 3 سالوں میں قرآن حفظ کیا ہے. یہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے پڑھتے ہیں اور ان کی پڑھائی کے اوقات بھی انتہائی بہترین اوقات ہوتے ہیں. یہ راتوں کو اٹھتے ہیں صبح صادق سے پہلے، جس وقت قرآن پڑھنے کی اور کتابوں کو پڑھنے کی ترغیب آئی ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، صبح کے اوقات میں پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب بعد پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد پڑھ کر پھر سونے کے لیے جاتے ہیں. ہمارے اسکول کے بچے اپنی پڑھائی کے بہتر ہونے کے باوجود بہت کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پڑھائی کے اوقات محدود ہیں. وہ اسکول کے اوقات کے علاوہ گھروں پر کم سے کم ان کو 4 سے 5 گھنٹے روزانہ پڑھنے چاہیے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اگر 5 گھنٹے سے کم اسکول اور مدرسوں کی تعلیم کے علاوہ، کلاس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، وہ بہتر کامیابی نہیں حاصل کر پائیں گے. نیٹ کی تیاری کرنے والے تمام لڑکے اور لڑکیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ روزانہ ان کو کلاس کے 6 گھنٹے کلاس کے علاوہ کم سے کم 8 گھنٹے پڑھنے ہوں گے. اگر 1 سال یہ 8 گھنٹہ پڑھیں گے تو وہ لکھنے کے کامیابی ان کے ہاتھوں میں ہے. میں ایک دوسری بات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف
اور احسان کا معاملہ کرو۔ احسان خدمت خلق ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، ایک مذہب کے ماننے والوں کی مدد کریں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی مدد کریں۔ سارے ہی انسانوں کو مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ، پڑھانے والے اساتذہ، مدرسے کے منتظمین اس بات پر خاص طور پر توجہ رکھیں، ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ خدمت خلق کے کاموں کو آپ اپنے مشن کا، تعلیم کا ایک حصہ بنائیں۔ میں آج کے اس مجلس کے منعقد کرنے والوں سے کہوں گا کہ آج کی یہ مجلس قرآن کو عام کرنے کے لیے ہر گھر کے بچے اور بچیوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے۔ اور ظفر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بہت ضروری بات ہے۔ ہم لوگ صرف علماء کو ہی قرآن سکھاتے ہیں، معانی سکھاتے ہیں، حفاظ کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ حافظ کی جس طرح سے تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، حفاظ کو آپ اپنے یہاں بھی رکھ کر دیکھ لیجئے۔ حفظ کرنے کے بعد 2 سال کی محنت میں وہ میٹرک پاس کر لے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے حفاظ کو 2 سال آپ عربی زبان سکھاتے ہیں تو وہ پورا قرآن عربی میں سمجھنے والا بن جائے گا۔ یہ ہمارے مدارس کی اور تعلیم اور تربیت کی وہ خوبی ہے۔ اس لیے آج جتنے لوگ ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیے۔ دنیا میں جو اس کے فائدے ہیں وہ تو ملیں گے ہی۔ جو بچے اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ مدرسے کے تعلیم اور تربیت کے نظام میں 2 سے 3 سال تک اس بچے کو ضرور داخل کریں۔ وہ جب باہر نکلے گا تو ایک نئی سوچ لے کر نکلے گا، جس کی سوچ صرف پڑھنے کی ہوگی، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت حاصل کرنے کی۔ میں آج اس محفل میں آئے شعراء کرام سے کہوں گا کہ آج کی محفل صرف اور صرف قرآن اور نبی کے نام سے ہونی چاہیے۔ جتنے بھی آپ کی نظمیں ہوں، جتنے بھی اشعار ہوں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف سے، اور قرآن اور حفظ اور دین کی تعلیم سے متعلق ہونی چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ کے درمیان بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی بڑی شخصیت جناب حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، بڑی قیمتی باتیں بتا کر 2 جملوں میں تمام شاعروں کو ایک تنبیہ اور ایک نصیحت کر کے چلے گئے کہ آج کا جو پیچھے بینر لگا ہے مسابقۃ القرآن، وہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ، تو نبی کی شان میں شعر پڑھے جائے، عظمت قرآن پہ پڑھا جائے، عظمت صحابہ پہ پڑھا جائے، تاکہ ہماری یہ جو محفل ہو یہ دینی ہو۔